الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج شادی کے مبارک موقع پر سجائی گئی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کے حوالے سے یہ پاکیزہ محفل، اس میں حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر جناب محمد یوسف صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی شادی کے مبارک موقع پر عام ریتی رواجوں سے ہٹ کر اللہ رسول کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا، اس لیے کہ اس وقت جو معاشرے کی کنڈیشن ہے اور جو معاشرے کے حالات ہیں، بالخصوص شادیوں کے موقعوں پر، وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اگر کوئی اس پرفتن دور میں شادی کے موقع پر حضور کے ذکر کی محفل کا اہتمام کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ دنیا کا یہ دستور بن چکا ہے کہ گھر میں کوئی دکھ آوے تو ہر کسی کو اللہ رسول یاد آتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی تکلیف آوے، کوئی مصیبت آوے، کوئی دکھ آوے تو اس وقت تو ہر کسی کو اللہ رسول یاد آتے ہیں۔ سروں پر ٹوپیاں بھی آ جاتی ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی آ جاتی ہے، گھروں میں مصلی بھی بچھ جاتا ہے، پاروں کی پیٹیاں بھی لا کر کے رکھ دی جاتی ہیں جب کوئی دکھ آوے۔ لیکن اللہ کسی کو کوئی سکھ دے، کوئی خوشی کا موقع دے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب کس کو مصلی یاد آوے، اب کس کو مسجد یاد آوے، اب کس کو تسبیح یاد آوے، اب کس کو اللہ رسول کا ذکر یاد آوے۔ پھر تو لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ناچ کود، ڈھول ڈھمکا، گانا باجا، یہ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح دکھ کے موقع پر اس نے اللہ رسول کو یاد کیا، اللہ نے سکھ کا موقع عطا فرمایا ہے تو اس موقع پر بھی اللہ رسول کو یاد رکھے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے دکھ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور سکھ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ دکھ ملا ہے، بندہ صبر کر لے تو بھی اللہ ثواب دے گا، اور سکھ ملا ہے، خوشی کا موقع آیا ہے، بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو بھی پروردگار عالم بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی حال میں بندہ ثواب سے خالی نہیں، دکھ کا موقع آوے صبر کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
صبر کرنے والوں کو اللہ دنیا میں رہتے رہتے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی خوشی کا موقع آیا اس موقع پر بندے نے اللہ کا شکر ادا کیا تو میرا کریم ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرنے والوں جس نعمت پر تم نے شکر ادا کیا ہے اللہ اس نعمت میں اضافہ فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی خوشی کے موقع پر اللہ رسول کو یاد کرے، اللہ رسول کے ذکر کی محفل کو سجاوے۔ مگر میں مبارکبادی ایک مرتبہ پھر پیش کروں گا جناب محمد یوسف صاحب کو، بچے کی شادی تو ہو گئی الحمدللہ، کل ان کی بچی کی شادی ہونی ہے۔ اس محفل کا صدقہ پروردگار عالم ہونے والی شادی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے، دونوں خاندانوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں زیادہ کچھ نہیں تو کم سے کم محلے والوں کو تو پتہ ہوگا ہی کہ آج اس گلی کے اندر، اس باڑے کے اندر شادی کے موقع پر محفل سجی ہے۔ بھئی زیادہ نہیں تو کم سے کم گلی والوں کو، محلے والوں کو تو پتہ ہو گئی، آواز بھی جا رہی ہے۔ مگر لوگوں کی کیفیت دین کے حوالے سے یہ ہو گئی کہ معلوم ہونے کے بعد بھی لوگ ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے۔ یہیں پر معاذ اللہ اگر کوئی گناہ کی محفل ہوتی، ناچنے کے لیے دو چار کنجریاں بلوا دی جاتی تو پھر آپ دیکھیں کیفیت کیا ہوتی۔ یہ محلہ صدر بازار سے لوگ چل کر کے آتے ہیں، اور کیا دیش والی، ڈھانیر، کیا دش نگر، یہ وہ چیزیں ہیں جو خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ لوگ گناہوں کی محفلوں کے اندر دور دراز سے شرکت کر لیتے ہیں۔ حالانکہ میں پورے راجستھان میں لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے گھر میں شادی کا موقع ہے اور اس نے حضور کے ذکر کی محفل سجائی ہے تو کسی اور پروگرام میں اس کے جا یا مت جا، اللہ رسول کے ذکر کی محفل اس نے شادی کے موقع پر سجائی، اس میں ضرور جا، اور صرف جا ہی مت، اس صاحب خانہ کی پیٹھ تھپ تھپا اور اسے کہہ واقعی میں جو کام ایک ایمان والے کو کرنا چاہیے وہ کام تو نے کر کے دکھایا ہے، جو شان ایک مسلمان کی ہونی چاہیے وہ کام تو نے کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر وہ اللہ رسول کو یاد کر کے زندگی گزارا کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ چند باتیں اسی حوالے سے آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ دیکھو یہ جو میلاد کی محفل سجتی ہے، دنیا کے اندر جتنی بہاریں ہیں سب حضور کے میلاد کا صدقہ ہے، سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کا صدقہ ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ ہے۔ توجہ کیجئے گا آپ لوگ، اس لیے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لے کر کے آئے اس وقت تک دنیا کی کنڈیشن کیا تھی، دنیا کے حالات کیا تھے، ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر کے نہیں آئے اس وقت تک دنیا کی حالت یہ تھی کہ عورت سماج پر بوجھ بن گئی تھی۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اللہ اکبر شوہر کی چتا کے اوپر اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا۔ کیفیت یہ تھی لوگوں کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے قبل کہ اللہ اکبر شوہر کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کو ایک کوٹھری کے اندر بند کر دیا جاتا اور 1 سال تک وہ عورت اس کوٹھری کے اندر بند رہتی۔ 1 سال کے بعد وہ کوٹھری کھلتی، اگر عورت زندہ مر گئی تو ٹھیک، اور اگر عورت زندہ نکل آتی تو اس عورت کو ایک گدھے کے اوپر بٹھاتے اور اس کی گود کے اندر مینگنیاں ڈالتے اور اس کو پورے شہر کے اندر، پورے علاقے کے اندر چکر لگواتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاوے کہ بھئی اس عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ یہ کیفیت تھی اس وقت تک معاشرے کی جب تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر کے نہیں آئے۔ بیٹیوں کا حال یہ تھا کہ کوئی باپ کسی بیٹی کا باپ بننا پسند ہی نہیں کرتا تھا، بچیوں کو اللہ اکبر پیدا ہونے کے ساتھ ہی زندہ دفنا دیا جاتا۔ کسی کا حال یہ ہوتا کہ پہاڑ پر لے جا کر
اوپر سے بچی کو نیچے گرا دیتا. کسی کی کیفیت یہ ہوتی زمین میں گھڑا کھود کر کے بچی کو دفنا دیا جاتا. کچھ کی کنڈیشن تو یہ تھی کہ گھر ہی کے اندر بیوی بچی کو پکڑتی اور وہ باپ بے دردی کے ساتھ اس بچی کو گھر ہی کے اندر ذبح کر دیتا تھا. یہ کیفیت تھی دنیا کی. جب تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے نہیں آئے. مزدوروں کا حال یہ تھا, لوگ مزدوروں سے کام تو کروا لیتے تھے مگر انہیں پیسہ نہیں دیتے تھے, ان کا حق کھا جاتے تھے. یتیموں پر ظلم ہو رہا تھا, غریبوں کو ستایا جا رہا تھا, بیواؤں کا دل دکھایا جا رہا تھا. بیوہ عورت معاشرے اور سماج کے لیے اللہ اکبر ایک ناسور بنی ہوئی تھی. یہ حال کب تک تھا؟ جب تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر کے نہیں آئے. لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, کس شان سے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے. دیکھو دنیا میں کئی لوگ آئے, آ رہے ہیں, قیامت تک آتے رہیں گے, مگر جس شان سے آمینہ کا لال آیا اس شان سے نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے. زمانے میں آئے بہت آنے والے, کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے. سراجم منیرہ لقب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کس شان سے حضور دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے, آؤ کسی اور سے نہ پوچھے, خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان سیدہ آمینہ سے پوچھے, اے نبی کی امی جان آپ بتاؤ نا, آپ کا شہزادہ دنیا میں کیسے تشریف لایا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے 9 مہینے میرا بیٹا میرے شکم کے اندر رہا, مگر ان 9 مہینوں کے اندر جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے, مجھے ذرہ برابر بھی وہ تکلیف نہ ہوئی. میں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا, اے نبی کی امی جان سیدہ آمینہ آپ کو تکلیف ہوتی بھی کیسے؟ شہزادہ تکلیف دینے تھوڑی آیا ہے, وہ تو تکلیف زدہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان 9 مہینوں کے اندر مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی. نبی کی امی جان پھر آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ کے شکم کے اندر آپ کا شہزادہ تشریف لے کر کے آ گیا ہے؟ تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ہر مہینے میں رات کو خواب دیکھتی, اچھے اچھے خواب دیکھتی, اور ان خوابوں کی کیفیت یہ ہوتی کہ ہر مہینے میرے خواب میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی آتا اور آ کر کے کہتا آمینہ تجھے مبارک ہو, تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. آمینہ تجھے مبارک ہو, تو رسولوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. آمینہ تجھے مبارک ہو, تو خاتم النبیین کی ماں بننے والی ہے. آؤ نبی کی امی جان سے پوچھے آپ کا شہزادہ دنیا کے اندر کس شان سے تشریف لے کر کے آیا؟ تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کیفیت یہ تھی کہ جس گلی کے اندر آمینہ جاتی درخت آمینہ کو سلام کرتے تھے, جس گلی سے آمینہ گزرتی تھی پتھر آمینہ کو سلام کرتے تھے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے لوگوں کیفیت یہ تھی جس گلی میں آمینہ جاوے خوشبو سے وہ گلی مہک جاوے, جس گھر میں آمینہ جاوے خوشبو سے وہ گھر مہک جاوے. حتیٰ کہ جب صبح کو اپنے گھر میں جھاڑو نکالتی تھی اور چھوٹے چھوٹے پتھر میرے قدم کے نیچے آتے تھے تو پھر پتھر نہیں رہتے بلکہ وہ پتھر موم بن جاتے, اور پتھروں سے بھی آواز آتی تھی نبی کی امی تمہیں سلام ہو. آپ دیکھیں کس شان سے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر گئے. توجہ ہے آپ کی, سنیں آپ میری بات. حالانکہ اس رنگ میں مکرانے میں تقریر نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ محبتیں ہیں آپ کی, سنیں انشاءاللہ. کس شان سے حضور دنیا میں تشریف لے کر کے آئے. سیدہ آمینہ کہتی ہے اس شان سے شہزادہ تشریف لایا, پاؤں کے نیچے جب پتھر آتے تو پتھر نہیں رہتے, موم بن جاتے, اور پتھروں سے بھی آواز آتی نبی کی امی تمہیں سلام ہو. سبحان اللہ. میں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا اے نبی کی امی جان ابھی تو شہزادہ شکم میں آیا ہے, آپ کے مبارک پیٹ میں آیا ہے تو پتھر موم بنا ہے, اس شہزادے کو دنیا میں آ جانے دو, پھر بڑے بڑے موم بنتے ہوئے نظر آئیں گے. عمر جیسا تلوار لے کر کے جائے گا قتل کرنے کے لیے, مگر قتل کر کے نہیں آئے گا, حضور کا کلمہ پڑھ کر کے آئے گا.
آ تو جانے دو شہزادے کو دنیا کے اندر بڑے بڑے موم بنتے ہوئے نظر آئیں گے. توجہ آپ کی. دیکھو ایک روایت پڑھتا ہوں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. یہ جملہ ذہن میں رکھنا, آ تو جانے دو شہزادے کو بڑے بڑے موم بنتے ہوئے نظر آئیں گے. جس وقت مکہ المکرمہ کی سرزمین پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے, اس وقت سب سے زیادہ اگر پریشانی کسی کو تھی تو ابو جہل کو تھی. کس کو تھی؟ بڑی پریشانی. اور وہ اسی کوشش کے اندر لگا ہوا تھا کیسے ان کو ختم کرے, کیسے یہ ان کا کام رک جاوے, یہ دین کی جو دعوت دیتے ہیں دعوت دینے کا سلسلہ بند ہو جاوے. مگر وہ کہا نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ کسی دنیا والے کا مذہب نہیں, یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب, مذہب مہذب اسلام ہے. اللہ اکبر. جتنا دبایا جاتا رہے گا ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ دبانے والے خود کلمہ پڑھ کر کے حضور کے غلام بنتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ابو جہل اسی کوشش میں لگا رہتا کہ کیسے ختم کرے. سارے حربے اس نے استعمال کر لیے. اب اسے یاد آیا کہ یار میرا ایک بچپن کا دوست ہے, نام اس کا حبیب ہے, رہنے والا وہ یمن کا ہے. کہاں کا؟ یمن کا. اور آج کل وہ ڈاکٹری کا, حکمت کا کام کر رہا ہے. ایسا کرتا ہوں کہ اس کو یمن سے بلاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں, وہ کوئی راستہ نکالے گا, کوئی دوا تجویز کرے گا. سنیے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. اس نے خط لکھا اپنے دوست کے نام یمن اور کہا کہ جلدی سے میرا خط تجھے مل جاوے تو فوراً چلا. یمن خط پہنچا ابو جہل کا, حبیب یمنی کو خط ملا اور جیسے ہی خط ملا حبیب فوراً مکہ المکرمہ آ گیا. ابو جہل اس کو لینے کے لیے, اللہ اکبر, جب پہنچانا مکہ المکرمہ کی سرحد کے باہر, حبیب نے کہا کیوں بلایا تم نے مجھے یہاں پر؟ اب ہوا یوں, اس نے بتایا کہ بھائی کیوں بلایا گیا. اس نے بتایا کہ بھائی مجھے کیوں بلایا ہے تم لوگوں نے یہاں پر؟ کہا یہاں پر کچھ نہیں بتایا جائے گا, پہلے محل میں چلو, وہاں پر ساری بات بتائی جائے گی. ابو جہل حبیب یمنی کو لے کر کے محل میں پہنچا. وہاں پر مکے کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. حبیب بھی وہاں پر جا کر کے بیٹھا اور اس نے کہا کیوں مجھے اتنا جلدی یمن سے بلوایا گیا؟ ابو جہل نے کہا میرا ایک بھتیجا ہے, مجھے لگتا ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, وہ کہتا ہے کہ مر کر کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا, بندے کو اٹھایا جائے گا, زندگی کا حساب ہوگا. رہے ہو, میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کے لیے کوئی دوا بتا دو, ان کا کوئی علاج کر دو تاکہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کرے. حبیب نے کہا ٹھیک ہے علاج تو کر دیں گے, مگر بلاؤ اس کو ہمارے پاس. ابو جہل نے کہا بلا تو لیں گے, مگر حبیب بتا کرے گا کیا؟ اللہ اکبر. حبیب نے کہا کیا کریں گے؟ ہم اس کا چہرہ دیکھ کر کے پتہ لگائیں گے کہ اس کو بیماری کیا ہے. ابو جہل نے کہا نہ بھائی نہ, اس کا چہرہ نہیں دیکھنا, اس لیے کہ جو ایک مرتبہ اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے پھر اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. اس کا چہرہ نہیں دیکھنا. جس نے اس کا چہرہ دیکھا, ماں کو بھول گیا اسی کا ہو گیا, باپ کو چھوڑ دیا اسی کا ہو گیا. اس کا چہرہ نہیں دیکھنا. ابو جہل نے جب کہا نا کہ چہرہ نہیں دیکھنا تو حبیب نے کہا ٹھیک ہے چہرہ نہیں دیکھیں گے, بلاؤ تو صحیح اسے. کہا بلا تو لیں گے مگر تو کرے گا کیا؟ حبیب نے کہا ٹھیک ہے چہرہ نہیں دیکھیں گے تو پھر ہاتھ پکڑ کر کے نبض کے ذریعے پتہ لگائیں گے کہ بیماری کیا ہے. ابو جہل نے کہا نہ بھائی نہ, اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑنا, اس لیے کہ جس کسی نے اس کا ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا ہے پھر ہاتھ چھوٹا نہیں ہے. اس نے اس ہاتھ پکڑنے والے کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ سے ملا دیا ہے. ہاتھ بھی نہیں پکڑنا. دیکھو یہ ہوتا ہے حق اور سچ کہ دشمن بھی اس بات کی گواہی دے. کہا ہاتھ بھی نہیں پکڑنا. اللہ اکبر. کا ٹھیک ہے ہاتھ بھی نہیں پکڑیں گے, بلاؤ تو صحیح اسے. کہ بلا تو لیں گے, تو کرے گا کیا؟ حبیب نے کہا نہ چہرہ دیکھنا ہے نہ ہاتھ پکڑنا ہے, تو پھر بات کریں گے, پوچھیں گے ان سے بھائی بیماری کیا ہے؟ کہ بات بھی نہیں کرنی, اس لیے کہ پتہ نہیں کون سا جادو ہے ان کی باتوں میں, جو ان سے باتیں کرتا ہے انہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے.
اور تو بات کرنے کی بات کرتا ہے حبیب، ابھی کچھ دنوں پہلے میں گیا تھا ان کے پاس مٹھی میں کنکریاں لے کر، میں نے کہا بتاؤ نا میری مٹھی میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی ہی بتا دے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے، پھر مٹھی والی ہی بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے سن حبیب، جب وہ بات کرنے پر آتے ہیں تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے، مٹھی میری تھی، کنکریاں میں نے اٹھائی تھی، قبضہ میرا تھا، مگر جب میں نے اس مٹھی کو کان کے قریب کیا تو کلمہ کنکریاں مدینے والے کا پڑھ رہی تھی، کنکریاں کلمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑھ رہی تھی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ دشمن ہو کر کے بھی مصطفیٰ کی عظمتوں کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا بات بھی نہیں کرنی، حبیب نے کہا تم بلاؤ تو صحیح، یہ اس طرح بحث ہی ہوتی رہے گی یا بلاؤ گے بھی ان کو؟ کہا ٹھیک ہے صاحب بلا لیتے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام کو بلوایا گیا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو اس وقت ہوا یوں، ابو جہل نے کہا جب وہ آئے نا تو کسی کو کھڑا نہیں ہونا ہے تعظیم کے لیے، جب وہ آئے تو کسی کو تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ کہا ٹھیک ہے صاحب نہیں ہوں گے۔ جب حضور تشریف لائے تو جس نے کہا تھا کھڑے نہیں ہونا سب سے پہلے وہی کھڑا ہو گیا، اس کو دیکھا تو دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ آقا تشریف فرما ہوئے، آپ نے حکم دیا سب بیٹھو، سب بیٹھ گئے، ایک دوسرے کو کوہنی مار کر کے کہنے لگے ابو جہل تو نے تو کہا تھا وہ آئے تو کسی کو کھڑا نہیں ہونا، سب سے پہلے تو ہی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں اپنے معبودان باطل کی، میرا ارادہ تو بالکل بھی نہیں تھا کھڑے ہونے کا، مگر جیسے ہی وہ تشریف لے کر کے آئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے پکڑ کر کے کھڑا کر دیا۔ امام کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا جو حبیب آیا تھا یمن سے چل کر علاج کرنے حضور کا، اس نے کہا بھائی آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ جھوٹ بولتے، مگر میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں یہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، مگر اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ اگر آپ واقعی میں نبی ہیں تو میرے دو سوال ہیں۔ کتنے سوال؟ دو سوال۔ ایک سوال میں کروں گا جواب آپ نے دینا ہے، دوسرا سوال آپ ہی بتائیں گے جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو پہلا سوال کون سا؟ اب سننا غور سے۔ جو حبیب آیا تھا علاج کرنے اس نے کہا پہلا سوال میرا یہ ہے اگر آپ واقعی میں نبی ہو، یہ آپ کو جادوگر بتاتے ہیں جادو زمین پر چلتا ہے آسمان پر نہیں چلتا، اگر آپ واقعی میں نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے سوچیں گے دیکھیں گے کل آئیے گا پرسوں آئے گا، نہیں، جیسے ہی کہا چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ ان کو لے کر کے گئے، سارے لوگ ساتھ میں تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھ حبیب آسمان کا چاند نکلا ہوا ہے۔ کہا ہاں نکلا ہوا ہے۔ فرمایا کیا کرے؟ کہا اس کے ٹکڑے کر دے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ، چاند دو ٹکڑے ہوا۔ جس وقت حضور چاند کے دو ٹکڑے کر رہے تھے اس وقت ابو جہل کا چہرہ اترا ہوا تھا، تو کسی نے کہا تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا تم چاند کے دو ٹکڑے کروانے آئے ہو، میرا دل کہتا ہے اگر ان سے آسمان کے بھی دو ٹکڑے کرواؤ یہ اشارہ کریں گے آسمان بھی دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ابو جہل جانتا تھا، وہ کئی مرتبہ میرے نبی کے معجزات اور آقا کی عظمتیں دیکھ چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ جو کہیں گے یا کریں گے وہ ہو جائے گا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ہے اللہ نے اسے پورا فرما دیا ہے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا۔
فرمایا اب کیا کریں؟ کہا اسے ملا دو۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا تو چاند مل گیا۔ کیا ہوا؟ چاند مل گیا۔ میرا وجدان کہتا ہے جب چاند ملا ہوگا، ٹکڑے ہوا ملا، اس وقت چاند نے بھی مسکرا کر کے کہا ہوگا ابو جہل سے، حبیب سے اور ان کے ساتھیوں سے، پاگلوں اب آئے ہو تم ان کے پاس چاند کے 2 ٹکڑے کروانے؟ ارے یہ کام تو یہ بچپن میں جب جھولے میں جھولتے تھے اس وقت کیا کرتے تھے، جب ان کا دل نہیں لگتا تھا بچپنے میں جھولے میں تو مجھ چاند کو ان کا کھلونا بنا دیا جاتا تھا۔ یہ اشارہ کرتے چاند دائیں چلا آتا، اشارہ کرتے چاند بائیں چلا آتا، اشارہ کرتے چاند سرہانے چلا آتا، اشارہ کرتے چاند پائیں چلا آتا۔ امام اہل سنت نے بریلی سے پکار کر کے کہا چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جو کام بچپن میں یہ کرتے تھے وہ کام اب کروانے کے لیے آئے ہو؟ خیر میرے آقا نے اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہوا، پھر ملا۔ ایک سوال پورا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا سوال کروں۔ کہا وہ سوال بھی آپ کو ہی بتانا ہے، جواب بھی آپ کو ہی دینا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر بات ایسی ہے تو سن حبیب۔ دیکھو جو علاج کرنے آیا تھا میرے نبی کا، کہا سن حبیب تیری ایک بیٹی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اپاہج ہے، ہر جگہ تو نے اس کا علاج کروایا مگر اب تک اس کا علاج نہ ہو سکا، تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کو شفا مل جاوے۔ ابھی میرے آقا یہ کہہ ہی رہے تھے کہ حبیب کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے اور قدموں میں گر کر کے کہنے لگا جو مکے میں بیٹھ کر کے یمن کی خبریں رکھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کے آسمان کی خبریں رکھتا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ اب وہ جملہ دہرائے، سیدہ آمینہ نے کہا پتھر قدم کے نیچے آتے ہیں تو موم بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا نبی کی امی جان شہزادہ شکم میں ہے تو پتھر موم بنے ہیں، شہزادہ دنیا میں آ جائے گا تو بڑے بڑے موم بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس شان سے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ المختصر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب شہزادہ دنیا میں آیا نا، دیکھو کئی بچے پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، مگر جس شان سے حضور تشریف لائے اس شان سے کوئی نہیں آیا۔ دیکھو دنیا میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کے فوراً بعد ماں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح میرا لال ہے کیسا، جسے 9 مہینے اپنے شکم میں نے اٹھا کر کے رکھا، دیکھوں تو صحیح وہ میرا بیٹا ہے کیسا، ہر ماں کے دل کی تمنا۔ تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے دل میں بھی یہ تمنا ہوئی جب شہزادے کی ولادت ہوئی، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں، تو میرے دل نے بھی کہا آمینہ دیکھ تو صحیح تیرا لال ہے کیسا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے لوگوں کیا بتاؤں تمہیں، اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو گندگیوں میں لت پت ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں، مگر اس شان سے میرا شہزادہ دنیا میں تشریف لایا کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، کنگا کیا ہوا ہے، ختنہ شدہ شہزادہ پیدا ہوا، ناف کٹے ہوئے ہیں، غسل دیے ہوئے ہیں، بدن سے مشک و عنبر کے خوشبو آ رہے ہیں۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے شہزادے کی ولادت کے وقت اتنا نور نکلا بدن سے، اتنا نور نکلا کہ مکے میں بیٹھے بیٹھے میں نے شام و بصرہ کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ اس شان سے حضور تشریف لائے، اور جب اس شان سے تشریف لائے تو آپ دیکھیں یہ حضور کے میلاد ہی کا تو صدقہ ہے کہ آج دنیا میں جس کسی کو عزت ملی حضور کے میلاد کے صدقے میں آئی۔ حضور کے میلاد سے پہلے ماؤں کی کنڈیشن کیا تھی؟ باپ مر جاتا تو باپ کی چتا پر ماں کو بھی جلا دیتے، کوٹھری میں بند کر دیتے، 1 سال تک بند رکھتے،
جب باہر نکلتی تو اسے گدھے پر بٹھاتے، گود میں منگنیاں ڈالتے، پھر اسے پورے علاقے، یہ کنڈیشن تھی۔ کئی ساری جگہوں پر تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب باپ کا مال بٹتا ہے تو وہ ماں کو بھی بانٹ لیتے تھے، یہ حضور کی آمد سے پہلے۔ لیکن یہ حضور کے میلاد کا صدقہ دوست آقا تشریف لائے، ارشاد فرمایا لوگو الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا عزت میرے نبی نے ماؤں کو عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا ایک بندہ لاکھوں روپیہ لگا کر کے حج پر جاتا ہے مگر پلٹ کر کے آتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا میرا حج قبول ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ مومن محبت کے ساتھ ایک نظر ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر کے دیکھتا ہے، اللہ اس بندے کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا شان میرے نبی نے ماں باپ کو عطا فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی ہے، اگر ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کر لے گا اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، اور ان کا دل دکھا کر کے تو نے ناراض کر دیا تو اللہ تجھے مرنے کے بعد دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ثواب اللہ بندے کو میدان جہاد میں عطا فرماتا ہے وہی ثواب اللہ اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے پر عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ عزت ماں باپ کو ملی ہے تو حضور کے میلاد کے صدقے میں، کس کے صدقے میں؟ لیکن یہاں پر ایک بات اور عرض کروں، میرے نبی نے تو ماں باپ کو اتنا اونچا مقام عطا کیا، آج ہمارا سلوک کیا ہے ماں باپ کے ساتھ، ہماری کنڈیشن کیا ہے ماں باپ کے ساتھ؟ بیٹا جوان کیا ہو گیا وہ تو یہ سوچتا ہے شاید میں ایسے ہی جوان ہو گیا، ایسے کوئی جوان نہیں ہوتا دوست ہے۔ یہ میری چر چر چلنے والی زبان ایسے نہیں چل رہی، اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں میرے ماں باپ کی۔ آج جو بیٹا دن دنا کر کے زمین پر چلتا ہے وہ ایسے ہی نہیں چل رہا، اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں ماں باپ کی۔ ایک لفظ 50 مرتبہ ماں باپ بلواتے ہیں تب جا کر کے بیٹے کو بولنا آتا ہے، اور 20 مرتبہ 50 مرتبہ ہاتھ پکڑ کر انگلی پکڑ کر ماں باپ اولاد کو چلنا سکھاتے ہیں تب جا کر کے اولاد کو چلنا آتا ہے۔ آج جوان ہو جاتا ہے بندہ تو یہ سمجھتا ہے میں تو ایسے ہی جوان ہو گیا، اور شادی کیا ہو گئی جوان کی، اب تو کیفیت یہ ہے مولانا اب تو روٹی پکا کر کے بھی دینے والی آ گئی، کپڑے دھل کر کے دینے والی بھی آ گئی، اب کیا ضرورت ہے ان ڈوکرا اور ڈوکری کی، مجھے استغفر اللہ ماں باپ کو ڈوکرا ڈوکری کہتا ہے، یہ کنڈیشن ہے جوان کی۔ میں کہتا ہوں دوست روٹی پکا کر کے دینے والی تو آ گئی، کپڑے دھل کر کے دینے والی تو آ گئی، مگر سر پر ہاتھ رکھ کر کے لمبی عمر کی دعائیں دینے والی کہاں ہے؟ اسے ماں کہتے ہیں۔ ماں بیٹے کو اللہ اکبر پوری زندگی اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جاوے مگر ماں باپ کے لیے بیٹا ہی رہتا ہے، اسے زندگی کے ہر موڑ پر ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچپن میں تجھے ماں باپ کی تربیت کی ضرورت تھی، ماں باپ کی پرورش کی ضرورت تھی، تو آج جوان ہونے کے بعد تجھے ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی، مگر ماں کے انتقال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کہاں گئے؟ کوہ طور پر، ماں کے انتقال کے بعد تو آواز آئی موسیٰ سنبھل کر آنا، سنبھل کر۔ عرض کی مولا اس سے پہلے کئی بار آیا مگر یہ آواز نہ آئی، آج ارشاد ہوتا ہے سنبھل کے آنا۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ آج تک تمہاری ماں زندہ تھی، جب تم کوہ طور پر آتے تو وہ تمہارے لیے دامن پھیلا کر دعا کرتی تھی، آج ماں کا انتقال ہو گیا تمہارے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اس لیے سنبھل کر کے آنا۔ پتہ کیا چلا؟ نبیوں کو کہا جاتا ہے سنبھل کر کے آنا۔ آپ سوچیں ہمیں ماں باپ کی دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے۔ مجھے رونا آتا ہے جس وقت یہ ماحول ہم سماج کے اندر دیکھتے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے، کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے، 3 بیٹے، مگر لڑتے ہیں کس بات پر؟ تو ماں باپ کو رکھ، میں رکھوں گا، تو کب رکھے گا؟ میں اکیلا ہی بیٹا تھوڑی ہوں، تو کب خرچہ دے گا؟ اس بات پر لڑتے ہیں۔
میں تو کہتا ہوں بڑا مقدر والا ہے جس کے حصے میں اگرچہ زمین نہیں آئی، جس کے حصے میں اگرچہ بنگلہ نہیں آیا، مگر اس کے حصے میں ماں باپ آ گئے۔ بڑے مقدر والا ہے وہ انسان جس کے حصے میں ماں باپ آئے۔ نصیب والوں کے حصے میں ماں باپ کی خدمت آتی ہے دوست، ہر کسی کے حصے میں خدمت نہیں آتی۔ ہماری قوم کیا سمجھتی ہے؟ شاید ماں باپ کو روٹی دینا اسے خدمت کہتے ہیں، کپڑا دینا اسے، یہ خدمت تھوڑی ہے۔ یہ سلوک تو آپ ایک فقیر کے ساتھ بھی کرتے ہو، اسے بھی روٹی دیتے ہو، رمضان شریف میں کپڑا دیتے ہو، اسے خدمت نہیں کہتے۔ خدمت کسے کہتے ہیں؟ کوئی جا کر کے پوچھے اویس قرنی سے کہ ماں باپ کی خدمت کسے کہتے ہیں؟ جب وہ بستر پر آ جاوے، ان کا پیشاب بھی بستر پر ہو، ان کا پاخانہ بھی بستر پر ہو، اس وقت بیٹا ان کی گندگی کو صاف کرے، ان کے آرام کا خیال رکھے۔ پاؤں منہ کے اندر دانت نہیں، روٹی چبا کر کے کھا نہیں سکتے، اپنے منہ میں روٹی چبا چبا کر کے ماں باپ کو کھلاوے، اسے خدمت کہتے ہیں دوست۔ یہ روٹی دینا 200 روپیہ 500 روپیہ مہینے کا دینا خرچے کے لیے، اسے خدمت نہیں کہتے۔ یہ تو ہم ایک فقیر کو بھی دیتے ہیں۔ اور جو بندہ ماں باپ کی صحیح معنوں میں خدمت کر لیتا ہے تو پھر میرا اللہ وہ مقام عطا فرماتا ہے جو مقام بندے کو عبادت سے نہیں ملتا۔ کئی مرتبہ وہ مقام بندے کو اللہ ماں باپ کی دعا کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے خدمت کرے، لڑے نہیں کہ تو رکھے یا میں رکھوں۔ ٹھیک ہے، جب تک ہاتھ پاؤں میں طاقت رہتی ہے، ہمت رہتی ہے، یا زمین کے کاغذ ان کے نام رہتے ہیں، تب تک تو لوگ کہتے ہیں ماں میری ہے۔ کہنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ نہیں کہیں گے تو پھر وہ کاغذ کسی اور کے نام ہو جائیں گے۔ یہ حالت ہے۔ اور جیسے ہی کاغذات نام اپنے کروائے، اب کون سی ماں اور کون سا باپ، یہ کیفیت ہے لوگوں کی، یہ حالات ہے۔ کتنی شرم کی بات، کتنی بے غیرتی کی بات۔ نادان، جس ماں باپ نے اپنا سب کچھ تیرے اوپر قربان کر دیا، اپنا سب کچھ تجھ پر لٹا دیا، کیا آج تیری ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ تو بڑھاپے کے اندر ان کا خیال رکھے، ان کی خدمت کرے؟ ذمہ داری بنتی ہے اولاد کی کہ اپنے ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اپنے درجات کی بلندی کا سبب سمجھے، بوجھ نہ سمجھے۔ یہ کون سا طریقہ کہ آپ جھگڑتے ہو، لڑتے ہو خرچہ دینے پر؟ اگر کسی مہینے میں، وہ جو مہینے کے شروع میں 200 روپیہ دیا تھا خرچے کا، بیچ میں خرچ ہو گیا، اور باپ نے کہا یار وہ پیسہ تو خرچ ہو گیا، کچھ اور پیسہ دیا جائے، ابھی مہینہ باقی ہے، تو بیٹا تو بعد میں بولے گا، بیٹے کی بہو پہلے بولے گی وہ دیا تو تھا ہمارے شوہر نے آپ کو مہینے پر، اور کتنا دیوے؟ ہمارا کوئی اکیلا ہی بیٹا وہی تھوڑی ہے آپ کا، اور بھی آپ کے بیٹے ہیں، ان سے بھی تو جا کر کے مطالبہ کیا جائے۔ استغفر اللہ۔ دیکھو میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، ہم لوگ اچھا کسے سمجھتے ہیں؟ جس کی تعریف دوست کرے ہم سمجھتے ہیں وہ اچھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار جب بھی بیٹھتا ہے دوستوں میں، نہ 1000 دیکھتا ہے، نہ 500، نہ 2000۔ ہم نے آرڈر دیا تھا صرف ایک پوڑی لانے کا یا بیڑی سگریٹ لانے کا، ارے کیا تو بوڑی سگریٹ اور بیڑی کی بات کرتا ہے؟ جا 2 لیٹر کی ٹھنڈے کی بوتل بھی لے کر کے آ، اور بسلری کا پانی بھی لے کر کے آ، مٹھائی بھی لے کر کے آ۔ بندہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ دوستوں میں 2، 5، 10، 20، 50 روپیہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن آؤ، میرے نبی نے اچھا کس کو بتایا؟ اچھا وہ نہیں جس کے اچھا ہونے کی تعریف دوست کرتے ہیں، جس کے اچھا ہونے کو محلے والے بتاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کو اچھا اس کے گھر والے بتاوے۔ ماں کہہ دے کہ بیٹا اچھا ہے، پھر چاہے دنیا کتنا ہی برا کہے وہ اچھا ہے۔ باپ نے کہہ دیا اچھا ہے تو پھر وہ اچھا ہے، بہن نے کہہ دیا اچھا ہے تو پھر وہ اچھا ہے، بھائی نے کہہ دیا اچھا ہے تو پھر وہ اچھا ہے، بیوی نے کہہ دیا شوہر اچھا ہے تو پھر وہ اچھا ہے۔ اب باہر والے خوب تعریفیں کریں، باہر تو کیا 2000 3000 خوب خرچہ کیا جاوے، اور گھر کے اندر کنڈیشن یہ ہے بہن کا حق بھی کھا گیا، بھائی کا حق بھی کھا گیا، بھتیجوں کا حق بھی کھا گیا، وہ بیچارے رو رہے ہیں، دن رات بددعائیں دے رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں اسے اچھا کہو گے یا برا کہو گے؟ اچھا وہ نہیں جسے باہر والے اچھا بتاویں،
اچھا تو وہ ہے جسے گھر والے اچھا بتائے. اور میرے آقا کیا فرماتے؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لوگوں تم میں سب سے اچھا میں ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو. ایک چیز اور عرض کروں، اس وقت یہ ایک مجاز بن گیا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں، مجاز. شادی ہوتے ہی پہلی کوشش آنے والی دلہن کی یہ ہوتی ہے کہ الگ ہوئیں. کیا کوشش ہوتی ہے پہلی؟ بھائی الگ ہو جاؤ. ٹھیک صاحب، کسی کے 3 بیٹے ہیں، ایک کی شادی ہوئی وہ الگ، دوسرے کی ہوئی وہ بھی الگ، تیسرے کی ہوئی وہ بھی الگ، چوتھے کی ہوئی وہ بھی. تو اب ماں باپ کو کون رکھے گا؟ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے شادی کے بعد الگ ہو جانا. آپ مجھے بتائیں، کیا ماں باپ اسی لیے اولاد کو پال پوس کر کے جوان کرتے ہیں کہ یہ جوان ہو جاوے تو ہم سے الگ ہو جاوے؟ بھئی کون خدمت کرے گا ان کی؟ کون خیال رکھے گا؟ اگر میری آواز میری ماں بہنوں تک پہنچ رہی ہے، میں گزارش کروں گا میری ماں بہنوں، کبھی بھی کسی بیٹے کو اس کے ماں باپ سے الگ مت کرنا. اس لیے کہ تم نے تو ایک لڑائی اور ایک جھگڑے کے اندر ایک جھٹکے میں الگ کر دیا، مگر تمہیں پتہ ہی نہیں اس ماں کے دل پر، اس باپ کے دل پر گزرتی کیا ہے. میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ بات اچھے سے دماغ میں اترے. کسی ماں کا اگر کوئی 4 سال کا بچہ کڈنیپ کر کے لے جاوے تو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اسے کھانا اچھا لگتا ہے؟ پینا اچھا لگتا ہے؟ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، وہ بسوں میں تلاش کرے، وہ ٹرینوں میں تلاش کرے، ہر طرف پریشان 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 ہے. آپ سوچو جس ماں کا کوئی 4 سال کا اٹھا کر کے لے جاوے کڈنیپ کر کے، اس ماں کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے. میں کہنا چاہوں گا اے میری بہنوں، تم نے کسی ماں کا 4 سال کا نہیں 25 سال کا اس سے دور کر دیا. اس ماں کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے خدارا. اس لیے ماں باپ نے پال پوس کر کے جوان نہیں کیا تھا کہ شادی ہونے کے ساتھ ہی بیٹا اللہ اکبر ماں باپ سے الگ ہو جاوے. ایک ہی بیٹا ہے ماں کے، اس کا بھی حال یہ کہ وہ بیوی کے چکر میں آ کر کے ماں باپ سے الگ ہو گیا. نادان تو الگ ہو گیا. ان کو روٹی پکا کر کے کون دے گا؟ ان کے کپڑے دھل کر کے کون دے گا؟ یہ معاشرے کے حالات ہیں. ماں باپ کی کنڈیشن یہ کہ اولاد کے جیتے جی خود بوڑھاپے میں انہیں اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکانی پڑ رہی ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے انہیں اللہ اکبر اپنے کپڑے دھلنے پڑ رہے ہیں. کس کام کی ایسی اولاد؟ اور یہی وہ اولاد ہے کہ جس اولاد کے بارے میں پھر تنگ آ کر کے ماں باپ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہی ٹھیک رہتا، یہ ہوتے ہی مر جاتا تو ٹھیک رہتا. اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ مت بنو، ان کی آنکھوں کا چین بنو، ان کی آنکھوں کا سکون بنو. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ عزتیں جو ماں باپ کو ملی ہیں یہ عزتیں صدقہ ہے حضور کے میلاد. سبحان اللہ. کس کا صدقہ؟ حضور کے میلاد کا صدقہ. بیٹیوں کو جو یہ عزت ملی، سبحان اللہ، کیا عزت ملی بیٹیوں کو؟ سچی سچی بتانا، آج جو پیار ایک باپ کو اپنی بیٹی سے رہتا ہے وہ پیار بیٹے سے نہیں رہتا. الحمدللہ یہ اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے حبیب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے بھی ایک بیٹا دیا اور ایک بیٹی دی. یہ بات اور ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر باپ کو خوشی زیادہ ہوتی ہے. بیٹا اگر پیدا ہو جاوے نا، وہ انتظار یہ کرتے ہیں ہاسپٹلوں میں کہ بیٹا ہی باہر آنا چاہیے. قرآن پڑھے، قرآن دین کی تعلیم میں یہ اس طرح یہ ہوتا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے. بیٹا اور بیٹی ملنا یہ اس آنے والی عورت کی طرف سے تھوڑی ہے. اس کو کیوں کوسا جاتا ہے، اس کو کیوں ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ نادان، اس میں اس کا کوئی رول نہیں. اللہ اولاد دینے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے.
بیٹی ملی ہے اللہ نے دی ہے، بیٹا ملا ہے تو اللہ نے دیا ہے۔ جو بھی ملے ناشکری کرنے کے بجائے بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا۔ تجھے ملا تو ہے، پوچھ جا کر کے ان سے جن کی شادیوں کو 20-20 سال ہو گئے مگر اب تک گود اولاد سے خالی ہے، ان سے پوچھ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ وہ تو کہتے ہیں بیٹی مل جاوے تو ہی ٹھیک۔ اب اس جملے کو سن کر کے بھی تعجب ہوتا ہے، بھائی بیٹی مل جانا کوئی معمولی چیز ہے؟ دیکھو بیٹا نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ بیٹی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ جب کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کا ایک راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک مکان ہے، اس پر خدا کی رحمتیں برس رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مکان تو کئی سارے راستے میں آئے مگر اس پر رحمتیں کیوں برستی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یا تو اس مکان میں کسی یتیم کی پرورش ہوتی ہے یا پھر اس مکان کے اندر کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے کہ جس مکان میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں اس بیچاری عورت کا کوئی قصور تھوڑی ہے۔ اور یہ کرتا کون ہے؟ عورتیں۔ عورت ہو کر کے عورت کی پیدائش پر اس طریقے سے پریشان ہوئے ہیں، یہ کیفیت رہتی ہے، یہ سارے حالات رہتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں آپ کے سامنے، بیٹے کی پیدائش پر بندے کو خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بیٹی کے مقابلے میں ہم نے بھی دیکھا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا مبارک بادیاں لگتی ہے کہ پرس کے سارے پیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ تو اب 1 مہینے کا ریچارج فل ملتا ہے کہ بندہ کتنا ہی کال کرے کتنی باتیں کرے، مگر جب تک صرف لمیٹیڈ بیلنس رہتا تھا یا منٹیں ملتی تھی اس وقت پیدائش کے موقع پر اتنی مبارک بادیاں لگتی تھی کہ موبائلوں کا بیلنس تک ختم ہو جاتا تھا۔ یہ خوشی کا حال تھا، یہ خوشی کی کیفیت تھی جب بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اور بیٹی کے پیدائش پر حالت یہ رہتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ وہ 5 دن کے بعد پوچھتے بھائی صاحب وہ آپ کے یہاں ولادت ہونے والی تھی بچے کی، کیا ہوا؟ وہ بیٹی ہوئی ہے بیٹی۔ یہ کیفیت، یہ بات اور ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر خوشی زیادہ ہوتی ہے، مگر سچی بات یہ ہے دوست، آگے چل کر جو پیار باپ کو اپنی بیٹی سے رہتا ہے وہ بیٹے سے نہیں رہتا۔ باپ بیٹے کی بات تو ٹھکرا سکتا ہے مگر بیٹی کی بات کبھی ٹھکرا نہیں سکتا۔ کسی کام کے لیے بیٹے نے 50 بار کہا ارے ٹھیک ہے کر دوں گا، بھول گیا، کل دیکھ لوں گا، اب کیوں بار بار تو اس کی ضد کرتا ہے؟ بیٹا باپ نظر انداز کر دے گا، مگر بیٹی کسی کام کے لیے کہے وہ اور سارے کام تو بھول سکتا ہے مگر بیٹی کا کہا نہیں بھول سکتا۔ یہ محبتیں، یہ پیار، یہ محبتیں ایک باپ کے دل کے اندر بیٹی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہی باپ تو تھا جو حضور کی آمد سے پہلے بیٹی کو دفنا رہا تھا، یہی باپ تو تھا جو حضور کی آمد سے پہلے بیٹی کو ذبح کر رہا تھا، یہی باپ تو تھا جو حضور کی آمد سے پہلے پہاڑ سے بیٹی کو گرا رہا تھا، کسی بیٹی کا باپ بننا پسند نہیں کرتا تھا۔ آج اس کے سینے کے اندر بیٹی کے حوالے سے یہ محبت آئی کہاں سے؟ تو ماننا پڑے گا اس میں ہمارا